صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی ٹویٹ کے بعد ملک میں بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کی نازیبہ ویڈیوز لیک کر دی گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک متنازع خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ایمان مزاری جنہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ نائٹ سوٹ میں نعرے بازی کر رہی ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی ٹویٹ کے بعد ملک میں بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، جس پر غور کے لیے شہباز شریف لندن پہنچ چکے ہیں اور ان کی بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ شہباز شریف کی نازیبہ ویڈیوز لیک کر دی گئی ہیں۔ کس نے لیک کی ہیں اور ان ویڈیوز میں کیا ہے آپ کو یہ بتانا ہے۔ پھر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں، یہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ متنازع بل کو ہائی کورٹ میں کس کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک متنازع خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ایمان مزاری جنہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ نائٹ سوٹ میں نعرے بازی کر رہی ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سابق حکومت میں شامل 13 جماعتی اتحاد جو ہیں صدر مملکت کی ٹویٹ کے بعد ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب لندن پہنچے ہیں، قطر ایئر ویز کی پرواز سے وہ لاہور سے روانہ ہوئے، دوحہ میں مختصر قیام کیا، ہیتھرو پہنچے اور وہاں وہ اپنے بڑے بھائی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں لندن میں۔ عام انتخابات سے قبل بڑی سیاسی پیش رفت ہونے والی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی بھی ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی۔ پھر صدر مملکت نے ان بلوں کو جو شہباز شریف سرکار نے اور 13 جماعتی اتحاد نے جس طرح سے پاس کروائے، جس طرح سے پارلیمنٹ کو ایک بلوں کی فیکٹری بنا دیا گیا تھا، صدر مملکت کے ٹویٹ نے ان کی ساری سوچ پر، چالاکیوں پر کیا پانی پھیر دیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پر غور و خوض کیا جائے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے اس وقت بہت اہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا لندن پلان آنے جا رہا ہے۔ لیکن اس نئے لندن پلان سے پہلے حریم شاہ جو عمران خان صاحب کی بہت بڑی حمایتی ہیں، فین ہیں، عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری پر حریم شاہ نے شہباز شریف کی پہلی ویڈیو لیک کر دی ہے۔ حریم شاہ نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر شہباز شریف کی ویڈیو کلپ ریلیز کرتے ہوئے لکھا کہ 4 شادیاں کرنے والے شہباز شریف کی لندن کے نجی ہوٹل میں اپنی نئی گرل فرینڈ سے 2 گھنٹے طویل ملاقات، پہلے ہوٹل لابی میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے چائے پی، پھر کمرے کی طرف چل پڑے، کوئی شرم کوئی حیا۔ ویڈیو کلپ جاری کرنے کے 1 گھنٹے بعد حریم شاہ نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ میرے خیال سے شہباز شریف گونگا یا اندھا نہیں ہے، وہ تردید یا وضاحت جاری کر سکتا ہے۔ جو ٹویٹر پر شہباز کے ترجمان بنے ہوئے ہیں وہ اپنا منہ بند رکھیں، میں نے شہباز کو کیوں ٹیگ کیا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھو۔ یاد رہے کہ ٹک ٹاکر حریم شاہ نے آج دوپہر 12 بجے سابق وزیر اعظم کی ویڈیو لیک کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ ویڈیو لیک کر دی گئی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو غیر قانونی طور پر جیل پر رکھا گیا ہے، جس پر میں شہباز شریف کی اور حکومت میں شامل دیگر لوگوں کی مزید ویڈیو کلپس بھی جاری کروں گی۔ رانا ثناء اللہ بھی ان میں شامل ہے۔ اور ناظرین اب بات کریں گے آفیشل سگریٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف متفرق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ محمد مقصد سلیم ایڈوکیٹ صاحب ہیں جن کی طرف سے یہ درخواست دائر ہوئی ہے۔ وفاقی وزارت قانون داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ موقف ہے کہ صدر عارف الوی کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے، ایکٹ درست طریقہ کار کے مطابق پاس نہیں ہوا ہے۔ درخواست میں یہ بھی موقف پیش کیا گیا کہ آفیشل سیکریٹ ترمیمی ایکٹ ماورائے آئین ہے۔ ایکٹ کے تحت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر قانونی غیر آئینی اختیارات دے دیے گئے ہیں، جس کے تحت پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی شہری کے گھر بلا وارنٹ داخل ہو سکتے ہیں۔ اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ نئے قانون کے تحت گرفتار فرد کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا لازم نہیں، جبکہ آئین کا آرٹیکل 4 تا 19A شہریوں کو آزادی اور بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے آفیشل سیکریٹ ترمیمی ایکٹ کے شیک 2، 4 اور 11 کو ماورائے آئین قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا جائے اور حکم امتناعی جو ہے وہ اس سلسلے میں عدالت کی جانب سے جاری کیا جائے، یہ مطالبہ ہے۔ پھر ناظرین آفیشل سیکریٹ ایکٹ جو ہے متنازع تو بن چکا ہے، عدالتوں میں آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو نگران سرکار ہے اسلام آباد میں خصوصی عدالت اس نے قائم کی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، جس میں قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو جو کہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی کی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، یہی خصوصی عدالت کے جج مقرر کر دیے گئے ہیں اور ابو الحسنات ذوالقرنین آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ یہ ایک متنازع جو عدالت ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ نامور وکیل ہیں بابر امان صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملک میں جو آئینی بحران ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے میں کہتا ہوں کہ وہ اس پہ مداخلت کریں، اور پاکستان کی 76ویں سال کی سب سے بڑی ٹویٹ تھی جو صدر مملکت عارف الوی نے کی، جس سے دنیا کو پتہ چلا کہ یہاں
کیا کیا ہوتا ہے اور صدر کی بات ہی معتبر ہے؟ بابر اعوان نے اپنے خصوصی بیان میں آج مزید کیا کہا، آئیے ان کا ویڈیو بیان سنتے ہیں۔ وہ سربراہ ریاست ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ تیسرا ان کی امتیازی بات یہ ہے کہ پاکستان کے IMF سمیت سارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے نام پہ ہوتے ہیں، اور چوتھا حصہ یہ ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں۔ تو اس لیے جو صدر نے کہا ہے وہ معتبر بات ہے، وہ قابل اعتبار بات ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا جو کانٹریکٹ کا ملازم ہے یا صدر ہاؤس کا، بے شک وہ سیکرٹری ہو یا بے شک وہ چپراسی ہو، اس کو آئین کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی قانون کے بارے میں فیصلہ سازی کو روکے اور کسی جگہ پہ بھی وہ فیصلہ سازی میں سبوٹاج کرے یا اس میں مداخلت کرے۔ یہ بڑا سنگین جرم ہوا ہے، اور جہاں جو کانسٹیٹیوشنل انسبارڈینیشن یعنی حکم عدولی ہو جائے آئینی ایک عہدے کی، تو اس کا نتیجہ پھر آرٹیکل 6 نکلتا ہے جو ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ کے اندر جاتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ صدر صاحب کی یہ جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد میں درخواست کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور صدر صاحب بھی شاید سپریم کورٹ سے خود بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور آرٹیکل 186 ہے جو ان کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی آئینی ابہام، اس طرح کل سے آئینی ابہام بھی پیدا ہو گیا اور ایک بحران بھی بلکہ پیدا ہو گیا، تو ان دونوں صورتوں میں جو صدر ہے اس کے پاس آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن کا اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال بھیجے۔ صدر صاحب بھیج سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے بھیجنے کا، اور لوگ بھی آئیں گے، باریں بھی اس پہ آئیں گی، اس لیے کہ یہ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں کل جو صدر کی ٹویٹ تھی وہ پاکستانی تاریخ کی 76ویں سال میں سب سے بڑی ٹویٹ ہے، اور اس سے جو پاکستان کی ریاستی امور ہیں ان کے بارے میں ساری دنیا کو ایک جاننے کا موقع ملا ہے کہ یہاں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود نوٹس لے لیں، میری تو یہ ان سے درخواست ہے، اور اس کے نتیجے میں جو جعلی فرضی پارلیمنٹ بنی تھی اور گورنمنٹ بنی تھی امپورٹڈ، اس کے اندر جس طرح کے کام ہوتے رہے، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ لوگ چیختے رہے میڈیا والے سارے کہ کورم پورا نہیں ہے، اور وہ اپنی ٹرین دوڑاتے رہے، آخری وقت تک انہوں نے جو اپوائنٹمنٹس کی دوسرے کام کیے وہ سارے کے سارے انڈو ہونے کے قابل۔ ناظرین، ترجمان تحریک انصاف اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں شاہ فیصل الیاس ایڈوکیٹ۔ ان کا موقف ہے کہ آرٹیکل 75(1) کے تحت واپس کرتے ہوئے صرف پیغام دینا ہوگا کہ بل واپس کیا جا رہا ہے، اور آرٹیکل 75(1) کے تحت بل مقررہ مدت کے بعد خود بخود قانون نہیں بن سکتا۔ آٹومیٹک قانون آرٹیکل 75(2) کے تحت مشترکہ پارلیمانی منظوری کے بعد کا عمل ہے، اور اعظم سواتی صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہے، ان کی جانب سے بھی صدر مملکت کے فیصلے کی تائید کی گئی اور ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے، آئیے کچھ اس کا بھی مختصر سا حصہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آج صدر پاکستان ڈاکٹر علوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ریاست کو بچایا اور وہ 2 جنگل کے قانون جن کے اندر امینڈمنٹ ہو رہی تھی اس کو مسترد کیا۔ یہ آج پاکستان کی ریاست کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق کی علمبرداری کے لیے اور ملک کے پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے ملٹری ایکٹ اور جو سیکرٹ ایکٹ تھا اس کے اندر امینڈمنٹ کو مسترد کر دیا۔ دوسری بات، اسی جنگل کے قانون کے تحت، اور چونکہ آج ریاست ہے نہیں، مقبوضہ پاکستان بن چکا ہے، جس کے تحت عثمان ڈار اور محسن لغاری اور ہمارے دوسرے قائدین کو، ان کے خاندان کو، ان کی بزنسز کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی سیاہ تاریخ کا ایک باب لکھا جا رہا ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ انسانی بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، خدارا اپنے آئین کے حق کو اور اس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کریں۔ مجھے
बल्कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उस्मान डार, मोहसिन लगारी और उसके ख़ानदान से हर तरह की हमदर्दी और हम सलाम पेश करते हैं। और मैं उन असीरों को, कायदीन को और वर्कर को भी सलाम पेश करता हूँ जो इमरान खान के साथ इस वक्त जेलों की सलाहों के अंदर हैं। साइफर के बारे में जनाब चीफ जस्टिस साहब, जुडिशल कमीशन बना दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसके अलावा मैं अपनी तमाम वकला की टीम और ILF को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुश्किल हालात के अंदर वो हमारे इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी, जो कि अब साबिक रहनुमा बन चुकी हैं, लेकिन उनकी साहबजादी हैं ईमान मज़ारी साहिबा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मज़ारी साहिबा और अली वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मंजूर करते हुए इन मुल्ज़िमान को 24 अगस्त को पेश करने का हुक्म दिया है। और साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया, जहाँ ईमान मज़ारी के वकील ज़ैनब जंजुआ ने दलाइल देते हुए कहा कि कल भी उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं की और ईमान मज़ारी का मोबाइल और लैपटॉप रिकवर कर लिया गया है और एक वक़ूए पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वकील ने अदालत को बताया कि पहली FIR में नाकाबिल ज़मानत दफ़ात हैं। ईमान मज़ारी वकील हैं, पहले भी शामिल तफ्तीश होती रही हैं, अब भी होती रहेंगी। इस मुल्क में वकालत करना भी जुर्म बन गया है। और दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि उन्होंने रियासत के खिलाफ तकरीरें की हैं और ईमान मज़ारी की तकरीरों का मवाद भी मौजूद है। इस मौके पर ईमान मज़ारी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत के सामने पढ़ा गया। अच्छा नाज़रीन, ईमान मज़ारी साहिबा का ये मौक़िफ़ था अदालत के सामने कि उन्हें नाइट सूट में गिरफ़्तार किया गया और जब वो अदालत के सामने पेश हो रही थी तो उस वक्त भी वो इसी किस्म की ड्रेसिंग में मौजूद थी और वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए जब अदालत आ रही थी तो इस मौके पर उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उनसे पूछा गया कि आपको नाइट सूट में गिरफ़्तार किया गया, वो क्या बताती हैं और किस किस्म के नारे लगा रही हैं। आइए ज़रा उसको भी देखते हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। असद उमर साहब जो कि अहम ओहदे पर फायद रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में इतलात हैं कि उनको भी ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट के तहत ही गिरफ़्तार किया जा चुका है क्योंकि वो कल से लापता हैं। उनकी ना गिरफ़्तारी की तस्दीक हो रही है ना तरदीद हो रही है, लेकिन वो लापता हैं, मंजर आम पर नहीं है। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर आज डेवलप हुई है। एहतशाम रहमान को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।